کیا پلان ہے آپ کے پاس؟ شہر کو دوبارہ اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ اسٹریٹ لائٹیں جل رہی ہوں، کراچی روشنیوں کا شہر نظر آئے؟ دیکھیے کراچی تو پورا تباہ برباد ہو گیا، بالکل، پانی سے لے کر جو ہے وہ ایجوکیشن تک اور ہیلتھ تک، اس کو ریویمپ کرنا پڑے گا پورا۔ کچھ علاقوں میں آج بھی پی ایس پی کے جھنڈے لہرا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ نہیں اس کو آہستہ ہم نے تو سب کو کہہ رکھا ہے، وہ اتارے کو اس کی کوئی وجہ نہیں۔ ہم ایم کیو میں پی ایس پی جو ہے وہ بند ہو گئی ہے، ہم نے بند کی ہے پی ایس پی، اور اب ہمارا یہی گھر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہد انجم اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ایس اے نیوز۔ آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسی سیاسی شخصیت سے کرا رہا ہوں جنہوں نے بہت کم عرصے میں ٹوٹے ہوئے دلوں کو، ٹوٹے ہوئے گھروں کو جوڑنے کی بھرپور کوشش کی، اور میں آج خوشی کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اس میں کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں، اور اس وقت ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی اور ملک کے دیگر شہروں تک انہوں نے اپنی رسائی حاصل کی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں ایم کیو پاکستان کے ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال صاحب کی۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ مصطفیٰ بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ کیا سیاسی صورتحال ہے اس وقت؟ سینسز اس ملک میں اپنے آپ کو گنوانا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہم لوگوں کے لیے، خاص طور پہ اردو بولنے والے مہاجروں کے لیے، کراچی کے رہنے والے۔ اور یہ میں کسی تعصب میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں اب جو ہو رہا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ تو اس میں جو ہے پچھلے 3-3.5 ماہ سے جو پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ کر رہی ہے، پتہ نہیں کیوں کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ کر کے، کہ لاڑکانہ کی اور جیکب آباد کی جو ہے وہ گروتھ ہے 58%، اور ہماری گروتھ جو ہے وہ نیگیٹو میں ہے، پھر کہیں 9% ہے، کہیں دور کہیں جا رہی ہے، ہاں جا رہی، اس طرح کی۔ تو اس سلسلے میں زیادہ مصروفیت چل رہی ہے آج کل۔ آپ نے بہت کوشش کی، بہت لوگ بکھرے ہوئے تھے، ان کو جوڑا، اس پہ آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ شکریہ۔ کس طرح کی مشکلات پیش آئیں اس میں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ انسان تو ہر الگ الگ اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس کو گھر میں بھی 4 بھائی ہوتے ہیں تو الگ الگ مائنڈ کے ہوتے ہیں، لیکن اگر مقصد آپ کے سامنے کلیئر ہو اور بڑا ہو اور اپنی ذات اس میں شامل نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہم نے یہ جو کچھ کیا ہے اس کے لیے میری ذات کا فائدہ نقصان نہیں تھا، اس کو بیس نہیں بنایا ہم نے، اجتماعیت کو، قوم کو، قوم کے مقاصد کو، اس کے درپیش چیلنجز کو، پھر یہ شہر ہے، صوبہ ہے، ملک ہے، اس ساری چیزوں کو جب ہم نے اس مقصد کو سامنے رکھ کر، اللہ کی مخلوق کو سامنے رکھ کر ہم نے جب یہ اپنی بیسز بنائی اس پہ، تو ہمیں کوئی پھر مسائل لگے ہی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں لگا جس کے کسی کے ساتھ بیٹھنے میں، کسی کے ساتھ بات کرنے میں اپنی کوئی عزت بے عزتی محسوس نہیں ہوئی۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ آج جو ہے وہ 4 ماہ کا عرصہ گزر گیا، اور چھوٹی موٹی ایک آدھ جو ہے وہ چیزوں کے علاوہ کوئی اللہ کا شکر ہے کوئی ایسی پرابلم جو کہ ایکسپیکٹڈ تھی کہ بہت ساری پرابلمز ہوں گی، وہ اللہ کا شکر ہے بہت اسموتھلی سارا کچھ جو ہے وہ مرج ہو گیا آپس۔ یہ سوال اس لیے میرے ذہن میں زیادہ آیا کہ نہ چندہ ہے، نہ بھتہ ہے، نہ کوئی دوسری بات ہے، اور پھر بھی لوگ جو ہے وہ جوک در جوک مصطفیٰ کمال کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، تو اس لیے بڑی حیرت کی بات ہو رہی تھی، تو یہ سوال میں نے اس لیے آپ سے کیا۔ ابھی مردم شماری پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ بڑا ایک رولا پڑا ہوا ہے ملک میں کہ مردم شماری پہ، تو آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ دیکھیے مردم شماری ایم کیو ایم کی احتجاج کے بعد جو ہے وہ 5 سال پہلے ہو رہی ہے۔ ایم کیو ایم کے ایگریمنٹ ہوا تھا پی ٹی آئی والوں سے ان کی حکومت میں، اور وہ یہ کہ ہم نے 2017 کی مردم شماری کو نہیں مانا تھا، تو اردو کہ ہم اس وقت ایم کیو ایم میں نہیں تھے، لیکن ایم کیو ایم کا یہ ایگریمنٹ تھا جس کی وجہ سے ایم کیو ایم یہ 5 سال پہلے مردم شماری ہو رہی ہے، ورنہ تو پچھلی مردم شماری 17 سالوں کے بعد ہوئی تھی، اب یہ مردم شماری 5 سالوں کے بعد ہو رہی ہے، اور وہ اسی لیے رہی کہ پہلے والی غلط تھی۔ اب پہلے والی غلط تھی، اور یہ پہلی دفعہ ڈیجیٹل مردم شماری ہو رہی ہے۔ ڈیجیٹل سارا ڈیجیٹائز نہیں ہے، لیکن وہ جو ڈیٹا پہلے جمع کر کے بوریوں میں بند کر کے رکھ دیتے تھے، 1 سال کے بعد اس کو کوئی ایک بندہ پین پیپر پہ لے کر جو ہے وہ اس کو کیلکولیٹ کر کے رزلٹ اناؤنس کر دیتا تھا، وہ کہانی نہیں ہو رہی۔ پوسٹ آفس والا سسٹم ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے اس ڈیجیٹائزیشن کی وجہ سے جو تھوڑی بہت ہے، اس کی وجہ سے سامنے آپ کو رزلٹ نظر آ رہا ہے، اور جب وہ رزلٹ آنا شروع ہوا تو میں آپ کو تھوڑا سا فاسٹ فارورڈ کر کے بتاؤں کہ ہم نے تو 3 ماہ سے اس کی 2 فروری سے کیمپین شروع کر رکی ہے۔ ہم نے پہلے اویئرنیس کی کیمپین کی، پھر شکایتوں کی کیمپین کی، پھر اس کے بعد ہم جو ہے وزیر اعظم سے لے کر نیچے بیورو آف اسٹیٹسٹک کے ڈپارٹمنٹ کو ملتے رہے اور ان کو جو ہے وہ اپنی گزارشات پیش کرتے رہے، پھر وہ ہماری کمپلین پہ اپنی انہوں نے ٹیمیں اتاری یہاں پر، اور اس سے پتہ چلا کہ 32,000 ہائی رائزز ایسی ہیں جس کو صحیح نہیں گنا گیا یا کم گنا گیا۔ اس سے پتہ چلا
کہ 7,000 بلاکس ایسے ہیں جن کو جو ہے وہ صحیح نہیں گنا گیا یا کم گنا گیا. اس سے پتہ چلا کہ 860 بلاکس ایسے ہیں جس میں ایک گھر میں بندے کی تعداد جو ہے وہ ایک رکھی گئی ہے. پورے جو کراچی کے حوالے سے وہ 9% بنتی ہے. پورے پاکستان میں ایک فرد کا گھرانہ وہ 1% پہ 1%, 1.5%, اور کراچی میں 9% ہے. یعنی کہ اس سے پتہ چلا کہ انومریٹر جب اس کو چیک کیا گیا, انومریٹر جو ہے بندہ جو پروونشل گورنمنٹ کا بندہ ہے, امپلائی ہے, وہ کسی بلاک میں, ایک بلاک میں 200 سے 250 گھر ہوتے ہیں. وہ کسی بلاک پہ گیا, اس کے پاس پوری اس کی وہ ہے ڈیجیٹل میپنگ ہے. وہ گھر میں جانے کے بجائے وہ خود سے کہیں پہ کونے میں بیٹھ کر اس نے ہر گھر میں ایک ایک بندے کو کاؤنٹ کر دیا اور جو ہے وہ اس نے بلاک کمپلیٹ کر دیا. تو ایک بلاک میں 200 اگر گھر ہیں 200 بندے ہیں. سستا کیلکولیٹر استعمال کر لیا. اور اس طرح سے 860 بلاکس بنے. 860 بلاکس, ایک بلاک میں 200 سے 250 مکان ہوتے ہیں. اس نے 860 بلاک ایسے ہو گئے پوری کراچی میں جس میں ایک گھر میں ایک آدمی رہ رہا ہے. تو یہ سینسس ڈپارٹمنٹ نے نکال کر دیا. تو ان چیزوں کو ہم یہ کہہ رہے ہیں حکومت کو بار بار کہ آپ اس کو جب تک اپنی ہی فائنڈنگز, اب ہماری فائنڈنگز کی بات نہیں ہے, ایم کیو ایم کی تو شکایتیں تھیں, لیکن یہ نمبر تو آپ کے نمبر ہیں نا نکالے ہوئے کہ بھائی یہ خراب ہو گیا. تو جب تک اس کو آپ 32,000 ہائی رائزز کو اور کچی آبادیوں کو اور یہ 860 ان بلاکس کو ایک گھر والے, ایک فرد والے بلاک کو, 7,000 وہ بلاک جو آپ خود بتا رہے ہیں, جب تک اس کو آپ صحیح نہیں کرتے, جب تک آپ ایک فرد کو صحیح نہیں گنتے, نہ کسی کو زیادہ گنے نہ کسی کو کم گنے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جیکاب آباد کی آبادی 58% بڑھ رہی ہے, کوئی وہاں پہ انڈسٹری لگ گئی ہے, کوئی سمندر نکل آیا وہاں پر, وہ کوئی کم ہو رہا ہے, وہ کیا, وہ تو لوگ تو مائگریٹ ہو رہے ہیں رورل ایریا سے اربن پہ, وہاں پر 58% جو ہے وہ ہو گئی ہے. یہاں پر مائنس میں جا رہی ہے, جہاں پر انفلکس بھی سارا ہے, جہاں پر لوگ بھی نیچرل گروتھ بھی ہے, جہاں پر کچی آبادیاں بھی ہیں, جہاں پر گوٹ بھی ہیں. 860 تو گوٹ ہے کراچی کے اندر, روزانہ کی بنیاد پہ لوگ آ رہے ہیں. تو ہم نے یہ کہا ہے کہ بھائی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے نہیں مانیں گے unless and until جب تک ایک فرد کو صحیح نہیں گنا جاتا. تو اس کے لیے تک و دو ہو رہی ہے. مصطفیٰ بھائی ایک چیز اور بتائیں, ایم کیو ایم کا جو وجود تھا, جہاں سے ایم کیو ایم سب سے پہلے ابھری, وہ تھا بلدیاتی الیکشن. جی, آج ایم کیو ایم اس سے بھاگی کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ آج ایم کیو ایم بلدیاتی الیکشن نہیں لڑی, اور آئندہ آپ لوگوں کا کیا لائے؟ لیکن 2 دن پہلے تک کی میٹنگ میں وزیر اعلیٰ یہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن نہیں ہو رہے. 10(1) سیکشن 10(1) ایک کلوز ہے لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کا, سندھ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کا. اس 10(1) کے تحت جو ہے وہ کانسٹیچوئنسیز بنائی جاتی ہیں. صوبائی حکومت کو اختیار ہے کہ وہ یو سیز کی کانسٹیچوئنسیز بنائیں لمٹڈ. جب وہ ہم نے اعتراض کیا کہ بھائی آپ نے اس شہر میں ایک حلقہ بنایا ہے, یو سی بنائی ہے آپ نے 90,000 ووٹوں پہ, ایک حلقہ آپ بنا رہے ہیں 16,000 ووٹوں پہ, 7,000 ووٹوں پہ, 22,000 ووٹوں پہ, ٹھیک ہے. 80,000 کا ایک حلقہ, 80,000 کا حلقہ وہ ہے جہاں پر ہمارا ووٹر ہے, وہاں پر جو ہے 3 4 یو سیز پہ ایک حلقہ بنا دیا. اور جہاں پر ہمارا ووٹر نسبتاً نہیں ہے وہاں پر آپ نے جو ہے وہ 16,000 پہ یو سی پہ حلقہ بنا دیا. یہ ہم نے پوری تقریباً 70 یونین کاؤنسلز کی ڈیٹیل ان کو لے جا کر دی. سندھ گورنمنٹ کی بند نیتی بالکل بدنیاتی. تو انہوں نے اس بہت ساری میٹنگوں کے بعد ان 70 میں سے 53 یونین کاؤنسلز کا کلیم مان لیا. ماننے کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کی دوبارہ سے حلقہ بندیاں کرتے ہیں. تو الیکشن کی ڈیٹ پہلے سے اناؤنس ہوئی بھی تھی, اور آپ کو پتہ ہے یہ تو الیکشن 3 سال کے ڈیلے کے, ویسے 3 سال کے ڈیلے سے ہو رہے تھے. تو الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہوئی بھی تھی, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے مان لی یہ والی بات. دیر سے وہ مانے تو ہم الیکشن کمیشن کو لیٹر لکھتے ہیں کہ آپ 1 مہینے کا ہمیں اور ٹائم دیتے ہیں, ہم ان جو یہ خرابیاں ہم نے مان لی ہیں اس کو صحیح کر کے ہم الیکشن میں جاتے ہیں. عام سیاستدان سے زیادہ شہر کی گلیوں کوچوں کو آپ جانتے ہیں, چونکہ آپ نے بہت سروائیو کیا, اور آج لوگ آپ کو مصطفیٰ کمال, میئر مصطفیٰ کمال کے نام سے زیادہ جانتے ہیں. کیا پلان ہے آپ کے پاس؟ شہر کو دوبارہ اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ اسٹریٹ لائٹیں جل رہی ہوں, کراچی روشنیوں کا شہر نظر آئے. ٹھیک, میں اپنی پہلی والی بات کو صرف 30 سیکنڈ میں کمپلیٹ کر لوں. پہلی والی بات تو جب انہوں نے لیٹر جو ہے وہ دے دیا الیکشن کمیشن کو, پروونشل گورنمنٹ نے, جو ان کا اختیار تھا کہ ہم ابھی آپ الیکشن روکیں ہم کرتے ہیں, اس لیٹر کو پروونشل گورنمنٹ نے نہیں مانا اور کہا نہیں ہم تو 3 دن کے بعد الیکشن کرائیں گے. اگر ہم پروونشل گورنمنٹ کی الیکشن کمیشن نے نہیں مان, پروونشل گورنمنٹ کی یہ ایکسیپٹ کرنے کے بعد کہ ہم 53 یونین کاؤنسل کو مان رہے ہیں, ایڈ کرنے جا رہے ہیں, اگر ہم الیکشن لڑ لیتے تو 53 یونین کاؤنسلز کراچی سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے, اور ایک 53 یونین کاؤنسل پہ ایک پورا شہر بنتا ہے.
بالکل ٹھیک ہے. آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ ہم نے جس بنا پہ الیکشن کا بائیکاٹ کیا, اور اس بائیکاٹ کے بعد ہم اس بات کو کے پیچھے لگے رہے, اور الیکشن کے بعد 53 یونین کونسلز کراچی میں آفیشیلی ایڈ کی گئی ہیں. کراچی کا الیکشن ہوا ہے 244 سیٹوں پہ 46 پہ, اور اب کراچی میں 299 سیٹیں ہیں. یہ ہم نے 53 یونین کونسل ایڈ کرائی ہیں, تو اس لیے ہم الیکشن میں نہیں گئے. آپ کے سوال جواب. اب جو آپ نے بات کی ہے کہ ہمارے پاس پلان کیا ہے, دیکھیے کراچی تو پورا تباہ برباد ہو گیا. بالکل پانی سے لے کر جو ہے وہ ایجوکیشن تک اور ہیلتھ تک, اس کو ریویمپ کرنا پڑے گا پورا. اور پہلے بیسک نیسیسٹیز جو ہے وہ پانی K4 کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا. K4 جب کمپلیٹ ہو رہا ہو تو یہاں پر جو ہے وہ آپ کو آگمنٹیشن کہتے ہیں اس کو. یہ جو K4 کا پانی 260 ملین گیلن شہر آ جائے گا, لیکن شہر سے لالو کھیت نہیں جا پائے گا, لیاری نہیں جا پائے گا, بلدیہ ٹاؤن نہیں جا پائے گا. تو اس کے لیے جو آپ کو لائنیں ڈالتے ہیں, مین ٹرنکس ڈالنا پڑتا ہے آپ کو, تو اس کو آگمنٹیشن کہتے ہیں. وہ آگمنٹیشن کا کام آپ کو پہلے کرنا پڑے گا, ورنہ اگر 260 ملین گیلن پانی آ بھی گیا تو وہ تو آ کر ایک جگہ پہ ہب ریزروائر پہ آ کے گر جائے گا. اس پانی کو اورنگی ٹاؤن کیسے لے جایا جائے, اس پانی کو بلدیہ ٹاؤن فیڈرل بیریا کیسے لے جایا جائے. تو اس کے لیے ایک تو یہ کرنا پڑے گا. دوسری بات یہ کہ ہمیں اس شہر کی یہ جو کنجیشن ہے سارا, یہ جو BRT لائنز چل رہی ہیں, اس کو بہت تیزی سے کمپلیٹ کرنا پڑے گا, اور تمام BRT لائنز کو اور نئے لائنز کو ایڈ کرنا پڑے گا اس کے اندر. پھر اس کے بعد جو شہر میں ایجوکیشن تباہ برباد ہو گئی. پیلے اسکول کالے اسکول سے یہاں سے ڈاکٹر بنتے تھے لوگ, انجینئر بنتے تھے, بڑے بڑے جو ہے وہ پوسٹوں پہ تھے. پرائیویٹ اسکول کا ہاں کانسیپٹ ہی نہیں تھا. ان پیلے اسکولوں کو دوبارہ ریوائیو کرنا پڑے گا کہ غریب کا بچہ جو ہے وہ بغیر پیسے کے اس کی پڑھائی ہو. ہاسپٹلز میں آپ کو پتہ ہے, میں نے اپنے زمانے میں عباسی شہید ہاسپٹلس کو ہم نے ریویمپ کیا تھا پورا. وہاں پر بلوچستان اور سندھ کے اندرون سندھ سے لوگ آتے تھے علاج کرانے کے لیے. KHD بنایا تھا, پھر ہارٹ ڈیزیز کے آل ہاسپٹل. تو وہ جو سارے ہاسپٹلس تھے ابھی ڈس فنکشنل ہوئے ہیں, ان سب کو ریویمپ کر کے, یہ وہ بیسک چیزیں ہیں. اس کے بعد ٹرانسپورٹ ہے اور ساری چیزیں, وہ تو پھر ساتھ کی چیزیں. لیکن یہ ایک وہ امیجیٹ چیزیں جس کو اکٹھے پانی, سیوریج, ہیلتھ, ایجوکیشن اور روڈ انفراسٹرکچر اور یہ ٹرانسپورٹیشن, ان کو جو ہے وہ لے کر چلنا پڑے گا. میں پہلے کراچی میں اردو بولنے کے ساتھ ساتھ تمام زبان بولنے والے لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے. آپ تمام لوگوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں, یہی اطلاعات ہیں. کچھ علاقوں میں آج بھی PSP کے جھنڈے لہرا رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ نہیں, اس کو آہستہ ہم نے تو سب کو کہہ رکھا ہے, وہ اتارے, اس کی کوئی وجہ نہیں. ہم MQ میں PSP جو ہے وہ بند ہو گئی ہے, ہم نے بند کی ہے PSP, اور اب ہمارا یہی گھر ہے, اور یہی ہم نے جینا مرنا ہے, اور ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے. اور MQ میں میری پارٹی ہے, اور ڈیفینیٹلی ہماری پورے شہر بھر میں آرگنائزیشن تھی اور پورا سارا, لیکن الحمدللہ سب کنورٹ ہو گیا, سارا سب MQ میں شامل ہو گئے ہیں سب لوگ ہمارے ساتھ ساتھ. اور کہیں لگا رہ گیا ہوگا, لوگوں نے چھوڑ دیا ہوگا, بہت ساری جگہوں کو اتار لیا ہم نے. ابھی اگر کہیں لگا ہے تو اتار لیں گے. ایک شرارتی سا سوال ہے, آج کل نوجوان نسل جو ہے وہ اس پر بڑا زور دے رہی ہے کہ مصطفیٰ کمال بھائی نے کنڈی کھولی تھی, تو یہ کنڈی بند تھی, کیا کھلی تھی, تھوڑا سا اس پہ. کنڈی تو میں نے نہیں کھولی تھی, اس لیے کہ میں تو عظیم طارق بھائی کے کبھی گھر پہ ان کے کبھی کلوز گیا ہی نہیں. میں تو بہت چھوٹا سا کارکن تھا اس زمانے میں, تو کنڈی تو وہی کھولے گا جو قریب ہوگا, گھر پہ رہے گا. تو میرا تو کبھی ان سے 10 کلومیٹر کبھی فاصلہ سے بھی کم کا فاصلہ کبھی نہیں رہا سر. تو یہ ایک صاحب ہیں آج کل دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے سارا یہ پروپیگنڈا آفاق احمد کو شاید پہلے سمجھائی یہ والی بات. آفاق احمد یہ والی پہلے بات کرتے تھے, پھر میں نے ایک دفعہ ان کو جواب دیا, TV پہ کہیں بیٹھ کر مناظرہ کر لیں, اگر جو ہے وہ یہ بات صحیح ہوگی تو میں اپنے آپ کو گولی مارتا ہوں. مطلب کھلا چیلنج ہے, میں اپنے آپ کو گولی مارتا ہوں اسکرین کے TV کے سامنے, ورنہ پھر آپ اپنی سزا تجویز کرو خود ہی, ٹھیک ہے. تو وہ پھر اس کے بعد تو نہیں بولے. اب یہ دوبارہ یہ جو ہے وہ کنڈی تو جو گھر میں تھا اس نے کھولی ہوگی, اور گھر میں تو عظیم بھائی کے PS تھے الطاف حسین کے کزن, ان کا نام ہے عدنان, اور وہ اسی الزام میں وہ گرفتار بھی ہوئے اسی زمانے میں فوراً عظیم بھائی کی شہادت کے بعد. تو کنڈی کے کھولنے کا الزام تو الطاف حسین کے کزن عدنان پہ ہے. جی, مصطفیٰ کمال تو اس زمانے میں کہیں قریب بھی نہیں تھا ان چیزوں کے. آپ اس وقت جو MQM پاکستان ہے وہ مذہبی معاملات میں بہت زیادہ انوالو, مثلا اس طرح سے نہیں ہے جس طرح پہلے کے MQM کو دیکھا جاتا تھا. آج ہمیں سننے میں آ رہا ہے کہ مصطفیٰ بھائی نے ایک آرڈر کیا ہے کہ تمام لوگ 5 وقت کی نماز پڑھیں. تو اس پر آپ نہیں, میں تو ابھی آرڈر کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. میں تو ابھی پارٹی کا سربراہ نہیں ہوں. خالد مقبول صدیقی بھائی ہیں, آرڈر میں نے نہیں کیا.
ہم جہاں پی ایس پی میں تھے تو وہاں پر تو 5 سال ہو گئے 7 سال ہو گئے تھے، تو وہاں تو آخری سالوں میں آخری مہینوں میں نے باقاعدہ آرڈر کر رکھا، لیکن یہاں تو ڈیفینیٹلی ہماری نئی پارٹی ہے، میں یہاں کا ایک کارکن ذمہ دار ہوں۔ ہم نے یہ کیا کہ ہم نے خود نماز، یہاں پہ لوگ نماز پڑھتے تھے الحمدللہ، الگ الگ پڑھتے تھے نماز، کوئی باقاعدہ اہتمام نہیں تھا، تو ہم نے آ کر جو ہے وہ باجماعت نماز کا اہتمام کر لیا الحمدللہ، خود کسی کو بھی کچھ نہیں کہا ہم نے، خود سے ہم نے چھت پہ جو ہے وہ جگہ بنا لی صفائی کر کے، اور اس کو وہاں پر وضو خانہ اور واش روم وغیرہ، اور وہاں پر اب باقاعدہ عصر مغرب عشاء ہمارے یہاں جماعت ہوتی ہے، اور ظہر میں چونکہ یہاں پر لوگ نہیں ہوتے تو عصر تک سب لوگ، عصر مغرب عشاء ہمارے یہاں 3، اچھا وہاں بھی 3 وقت کی جماعت ہوتی تھی، تو بہت ماشاءاللہ سے میرا خیال ہے کہ 80% لوگ خود نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ یہاں پہ، تو وہ امید ہے کہ وہ 20% لوگ آہستہ آہستہ وہ بھی اسلام ڈنڈے کے زور پہ نہیں لا رہا۔ ہاں نہیں ڈنڈے کے زور پہ نہیں، ابھی تک ہم نے کسی کو کہا نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے، اصولاً تو کہنا چاہیے ٹو بی ویری آنیسٹ، اگر اس طرح کہ دیکھیں میرا یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اس پوری دنیا کا خالق ہے مالک ہے، ہماری جو ہے وہ سانسیں دے رہا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو ناراض کر کے آپ جو ہے وہ آپ اپنی کامیابی حاصل کر سکیں؟ نہیں ہو سکتا۔ اچھا پھر وہ تو چونکہ اللہ ہے، بہت بڑا ہے، غفور الرحیم ہے، رحمان ہے، تو وہ فوراً ناراض نہیں ہو رہا۔ انہوں نے دیکھیں میں کسی کو بلاؤں ایک دفعہ اور وہ میرا سب آرڈینیٹ ہو ہیں اور وہ نہ آئے، تو میں اس سے ذرا دوسری دفعہ مجھے اگر اس کو آواز لگانی پڑ جائے گی تو میں بولوں گا یار اتنی دیر سے آواز لگا رہا ہوں، لہجے میں تلخی آ جائے گی میرے نا، میں بولوں کہاں تھے بھائی، آواز لگا رہا ہوں تمہیں، اور اگر وہ پلٹ کے دیکھ ہی نہیں رہا تو میں تو اس کو بولوں گا بھائی فارغ کرو اس کو، یہ تو میری بات ہی نہیں سن رہا، جبکہ میں اس کو نہ رزق دے سکتا ہوں، نہ اس کی زندگی دے سکتا ہوں، نہ موت دے سکتا ہوں، نہ اس کو عزت دے سکتا ہوں، نہ اس کو کچھ بھی نہیں دے سکتا، نہ مرنے کے بعد اس نے مجھے حساب دینا، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ جو کہ رزق دے رہا ہے، جو کہ چھت دے رکھی ہے جس نے، جو کہ سانسیں دے رہا ہے، جو مارے گا، جو عزت دیتا ہے، جو رسوا کرتا ہے، جو سب کچھ کا مالک ہے، وہ مجھے صبح ایک دفعہ آواز دیتا ہے، میں پھر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح بولتا ہے، میں نہیں جاتا اس کے پاس، وہ مجھے ظہر میں آواز دیتا ہے، دوپہر میں نہیں جاتا حی علی الصلاۃ، وہ شام میں بلاتا ہے، وہ مغرب پہ بلاتا ہے، وہ دن میں 5 دفعہ بلا رہا ہے، وہ اگلے دن بلا رہا ہے میں نہیں جا رہا، وہ اگلے ہفتے بلا رہا ہے میں نہیں جا رہا، وہ مہینوں بلا رہا ہے میں نہیں جا رہا، اور وہ میرا نہ رزق چھین رہا ہے، نہ مجھے مار رہا ہے، نہ مجھے رسوا کر رہا ہے، نہ میرے گھر کی چھت مجھ پر گرا رہا ہے۔ مصطفیٰ بھائی ابھی عام انتخابات کا مرحلہ گرما گرمی شروع ہو گئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کراچی حیدرآباد کے علاوہ آپ کہاں اپنے امیدوار؟ میرے خاص نواب شاہ سکھر تو ڈیفینیٹلی ہمارے کینڈیڈیٹ ہوں گے، اور ہم اس دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پلیزنٹ سرپرائزز دیں گے اللہ نے چاہا تو۔ پھر پنجاب میں ہم جو ہے وہ بہت ساری جگہوں پہ ہمارے لوگ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں ہم جب وہاں تھے ہماری ایم کیو ایم نے بھی کام کیا، ہم نے بھی بہت کام کیا، ہمارے پاس 13 نشستیں ہیں بلوچستان میں جب پی ایس پی کے پلیٹ فارم سے تھیں، وہ سب مرج ہو گئے ایم کیو ایم میں، اور چیئرمین تقریباً 60% بلوچستان سے ہم الیکشن لڑے تھے، وہ ساری ٹیم ہمارے ساتھ آ گئی ہے، ایم کیو ایم کی ٹیم جڑ گئی ہے، تو اب ہم زیادہ اچھی پوزیشن میں، عطاء اللہ کرد بھائی وہاں بلوچستان میں جو کہ رابطہ کمیٹی کے ممبر ہیں، تو میں سمجھتا ہوں بلوچستان سے اگر سندھ کے بعد اگر کوئی بھرپور اس کے علاوہ اور کہیں ہے تو وہ بلوچستان ہمارا ہم بہت اچھے نمبروں میں وہاں پہ لڑیں گے۔ پھر گلگت بلتستان میں لڑیں گے ہم الیکشن، ہم کشمیر میں لڑیں گے الیکشن، ہم اسلام آباد میں لڑیں گے الیکشن انشاءاللہ تعالیٰ، اور کے پی میں بھی ہماری یہ آرگنائزیشن ہے، ناٹ آل ہر جگہ نہیں لیکن کچھ پاکٹس پہ ہم کے پی میں بھی انشاءاللہ۔ 2018 میں آپ سے الیکشن چھینا گیا، کیا کہیں گے اگر دوبارہ اس طرح کے حالات ہوئے تو کیا ہوگا؟ نہیں 2018 کے جیرمینڈرنگ اور ہوشیاری کا نتیجہ آپ دیکھیں پاکستان کیا بھگت رہا ہے، اب پاکستان میں یہ سکت ہی نہیں رہ گئی کہ آپ 2018 کی غلطیوں کو ریپیٹ کر سکیں، پاکستان میں ہی سکت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا 2018 کی ہوشیاری چالاکی نے آج ہمیں کہاں لے کر آ گئے، ڈالر 300 پہ چلا گیا ہے، پیٹرول 300 پہ چلا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور جا رہا ہے آلموسٹ، اور رسوا الگ ہو رہے ہیں ہم، اور کوئی رستہ نہیں نکل رہا۔ یہ 2018 کی چالاکی ہے نا جو ہمیں یہاں لے آئیں، تو ابھی جب اس کو ہی نہیں سنبھال پا رہے آپ پہلے والی چالاکی کو، ہوشیاری کو، تو ابھی اگر آپ 2023 میں بھی یہ کریں گے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، پاکستان اس کا متحمل ہی نہیں ہو سکتا۔ بہت مسکرا کے جواب دے رہے تھے مصطفیٰ کمال صاحب، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ بالکل ہم ہر طرح سے سیاسی میدان میں اپنے امیدوار بھی اتاریں گے، اور اگر اس طرح کے حالات ہوئے تو پھر عوام دیکھ رہی ہے کہ 2018 کے الیکشن کے بعد یہ ملک کا رخ کس طرف گیا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں اس کے بارے میں اپنے ویوز سے بتائیں بھی، نیگیٹو ہو یا پازیٹیو ہو، ویوز ضرور دیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔